کوتاہیاں کمزوریاں روزے میں ہو جاتی ہے، یہ صدقہ فطر دینے سے یہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ گویا ایک قسم کا یہ ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ہے صدقہ فطر، اور صدقہ فطر کی وجہ سے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کو دور کیا جائے۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ سماج میں عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد اور اس کا ایک فائدہ ہے کہ عید کے دن کوئی شخص جو ہے عید کے دن بھوکا نہ رہے، یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اسی لیے کوشش کرے کہ آپ جو ہے اپنا صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے ہی نکالے، زیادہ دن پہلے نہ نکالے۔ سے بہت سے لوگ ایک رمضان کو ہی دے دیتے، وہ صدقہ فطر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے بعد دیتے تھے صدقہ فطر۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ یہ بات طے ہو جاتی تھی کہ کل کوئی عید کے دن بھوکا نہیں رہیں گا اور بھیک نہیں مانگیں گا۔ لیکن آپ اگر 1 رمضان کو دے دیں گے تو پھر وہ 30 رمضان کو بھیک مانگتے گھومتے ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ عید کے لیے کچھ نہیں ہے، کھا لیا اس نے۔ صدقہ فطر ایک تو کفارہ ہے روزوں کا، خطاؤں کا، دوسرا اس کا فائدہ یہ اس دن عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، ہر خاندان ہر فیملی کھانا کھائے۔ لیکن عید کی نماز سے پہلے عید الفطر کا فطرہ دینا ضروری اور شرط ہے۔ جس نے رسول اللہ فرماتے عید الفطر کا فطرہ اگر عید سے پہلے دیا تو اس نے فطرہ دیا، جس نے عید کے بعد دیا تو اس کا صدقہ ہوا، فطرہ گیا، اس کا فطرے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، عید کی نماز میکس ہے، میکسیمم لمٹ ہے اس کی، اور شروع میں آپ جو 28 تاریخ سے دیں، 28 دیں، 29 دیں، 30 دیں، اور چاند دیکھنے کے بعد نماز سے پہلے تک دیتے رہے تاکہ اس روز کوئی بھوکا نہ رہے۔ عید الفطر کا فطرہ یاد رکھیے وہی کھانا ہوگا، وہی غذائیت ہوں گی جو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی تعداد ہر فرد ایک انسان کی طرف سے 2.5 کلو آپ دیں گے، 2.5 کلو اناج۔ لیکن یاد رکھیے فطرے کا اناج وہ اناج نہیں ہوگا جو اسپیشل اناج آتا ہے نا، ہوتا ہے دکانوں پہ رہتا فطرے کا گیہوں اور سادہ گیہوں۔ سادہ گیہوں بہت اچھا رہتا اور مہنگا بھی رہتا، فطرے کا گیہوں ناقص، کیڑلا، سڑا ہوا۔ حالانکہ جن کو دیا جا رہا وہ پہلے ہی پریشان ہے اپنی غربت سے، اور ان کو اور ناقص کھانا اٹھا کے دے رہے لے جا کر، شرم کی بات ہے۔ جو پہلے ہی پریشان ہے بیچارے لوگ وہ ہو رہے، بلکہ عید الفطر کا فطرہ وہی دیجئے جو آپ کھاتے ہیں۔ اور عید الفطر کا فطرہ صرف گیہوں کے شکل میں دینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کا فطرہ جو دیا جاتا تو وہ دیا جاتا، آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عید الفطر کا جو فطرہ صحابہ دیتے وہ یہ ہوتا، گیہوں دیتے، چاول دیتے، منقع دیتے، کھجور دیتے اور پنیر دیتے۔ ان 5 چیزوں سے فطرہ دیا جاتا تھا، 2.5 کلو، سب کی تعداد اتنی ہوئی، سمجھے آپ بات کو۔ یہ 5 اس زمانے میں غذائیت تھی۔ عربوں کے لیے کھجور غذائیت ہے، کھجور اور دودھ پورا کھا سکتے ہیں، گیہوں بھی غذائیت ہے، چاول غذائیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنیر بھی غذائیت، تو کھانے کے طور پہ پنیر کھاتے تھے۔ پنیر اور کھجور ایک پنیر یا اور گھی ایک بہت ان کی ایک پسندیدہ غذا تھی۔ تو یہ تمام غذائیت وہ جو ہے فطرے میں دیتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں صرف گیہوں کو چپک مت جائیے جا کر، اور سستا بھی ہوتا ہے نا، کبھی چاول بھی نکالیے 25-30 روپے کلو والے اچھے والے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کو حقارت سے مت دیجیے، بلکہ تحفتاً لوگوں کو دیجیے، پیک کر کے دیجیے، اچھے سے دیجیے، تاکہ سامنے والے کو لگے نا کہ یہ جو آپ نے بھیک کی شکل میں دیا، بلکہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں، تحفہ ایک قسم کا۔ وہ ہمارے لیے دینا تو ضروری ہے جس کا مال ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا کوئی حقیر چیز نہیں دی جا رہی، وہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو احسان نہیں کر رہے اس پر دے کر، وہ تو احسان الٹا بولیے وہ کر رہا ہے، نہ لینے والا رہا فطرہ تو کہاں دیں گے لے جا کر، ایکسپورٹ کرنا پڑے گا اس کو، جو ہے دوسرے ملکوں میں بھیجنا پڑے گا اٹھا اٹھا کر، ہے نا، کرنا پڑے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے مالک یا فطر لینے والے کوئی نہیں ہے، پوچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، رسید پھاڑو، پھر وہ جاتی، پھر اس سے خریدتے ہو، دوسرے ملکوں میں بانٹ۔ یہ سہولت ہے کہ آپ دے سکتے ہیں تو دیجیے، ٹھیک، اس کو اناج کی شکل میں دیجیے، پھر چاہے وہ گیہوں ہو یا جواری ہو، ٹھیک ہے، جواری آج کل مہنگی ہے گیہوں سے، آپ وہ دیجیے، آپ چاول دیجیے، منقع ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، یہ سب آپ جو ہے دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو کوشش کریں اچھا مال خریدے، وہ مال خریدے جو آپ کھاتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ بھی آپ سوچیں کہ وہ مال دے جو آپ نہیں بھی کھاتے ہو، اس لیے کہ جس کو دیا جا رہا ہے واقعی میں مستحق ہے۔ ہمارا ایک مزاج عجیب ہے، ہم مسلمانوں کا ایک مزاج ہو چکا ہے، وہ یہ ہے اللہ نے جس کو دیا اس کو کھلانے پہ تلے ہیں، جس کو نہیں ہے اس کو کھلاتے نہیں۔ میری دعوت کے اندر ایک منسٹر آ گیا، وہ پہلے ہی پریشان ہے، اس کو گوشت ڈاکٹر نے منع کر دیا، اس کو یہ منع ہے، اس کو وہ منع ہے، اس کو یہ منع ہے، اس کو یہ روٹی منع ہے، اس کو وہ چاول منع ہے، سب منع ہے بیچارے کو۔ مختصر وہ آتا ہے ایک نوالا ڈبا کھاتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا جہاں کی نلیاں اور بوٹیاں اور اس کے لیے اچھی روٹیاں اور اس کے لیے سب کچھ ہے، اور وہ بس نہیں بھائی میرا ہو گیا، نہیں بھائی نہیں کر، جبکہ وہ کھاتا پیتے گھر سے ہے، سب کچھ ہے، میں ان کی برائی بیان نہیں کر، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے نعمتیں، ایک مالدار انسان اس کو دے رہا ہے، اللہ نے دے رکھا اس کو نعمتیں۔ جس کو نہیں ہے وہ آ کر بیٹھا ہے تو اس کو ادھر بٹھا دو، اس کو لیٹ کرو، اس کو بعد میں بولنا، اور اس کے کیا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ رہے،
کوشش کیجیے کہ اس کو آپ دیجیے جو نہیں کھاتا ہے، اپنی دعوت میں آ کر کھا لیں گا، اس بہانے اللہ اجر دیں گا۔ جو کھا رہا ہے اس کو کھلا کے کیا فائدہ ہے آپ کا؟ پھر سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عزت مت کیجیے جو گھر پہ کھاتے ہیں اپنے، ان کو بھی توقیر عزت کیجیے، لیکن زیادہ مستحق وہ ہے جو واقعی میں نہیں کھاتے، اس دعوت کی شکل میں وہ اچھی نعمتیں کھائے آپ کے پاس کی۔ کرنا چاہیے کچھ تو اس کو اچھے سے دیجیے، تحفتاً دیجیے، اس کو رسپیکٹفلی دیجیے، کوئی بری چیز آپ نہیں دے رہے ہیں، وہ احسان کر رہا ہے آپ سے لے کر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ چیزیں آپ جو دے سکتے ہیں، کوشش کریں کہ 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے۔ اور سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کون دے؟ جو زکوٰۃ دیتے وہ دے؟ نہیں، صدقہ فطر ہر وہ شخص دے جو دے سکتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ میرے کو لگتا ہے کہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ 2.5 کلو اناج ہر فرد کی طرف سے دے سکتا ہوں، دے تو یہ صدقہ فطر خاندان افراد کے تمام لوگوں کی طرف سے سرپرست دیں گا، تمام لوگ، اس کے غلام، نوکر چاکر، بڑے بوڑھے، نوجوان، بچے، حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی پیدا نہ ہوئے لیکن وجود میں، ان کی طرف سے بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی زندگی آ چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ۔ تو ہر زندہ انسان کے ذی انسان جو ہوں گا آپ کے گھر میں، ذی نفس، اس کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا، ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو دیں گے۔ اور کون دیں گا؟ ہر وہ شخص جو دینے کی طاقت رکھتا وہ دیں گا، کوئی صاحب نصاب ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ میرے کو لگتا ہے میں دے سکتا ہوں، دے دو، میرے کو لگتا ہے میں دے سکتا ہوں، دے دو۔ لیکن آج مزاج یہ بھی ہو گیا لوگوں کا کہ لینے کے لیے سب بیٹھے ہیں، عجیب مزاج بنا لیا کہ بلکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو فطرہ کلیکشن کرنے نکلتے ہیں، لوڈنگ رکشہ ہوتے ہیں، اس میں تھیلے تھیلے بھر بھر کے 2-2 4-4 کنٹل شام میں جمع کر کے لے جاتے ہیں اور پھر لے آ کے اس کو بیچتے ہیں۔ کیسی عجیب بری بات ہے یہ۔ ایک تو ایسے لوگوں نے جمع ہی نہیں کرنا چاہیے جن کو اللہ نے دے دیا ہو، آپ کی عید ہوگی ختم، آپ لیکن دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، وہ پروفیشنل بنا لیا انہوں نے کہ بھیک مانگنا ان کا ایک پروفیشن ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو آپ مستحق کو ڈھونڈیں اور اس کو لے جا کر صدقہ فطر پہنچائے تاکہ ہر غریب اس امت کا کھائے۔ یہ ایک افسوسناک حالت ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی اس امت کے ہزاروں ہزار لوگ آپ دیکھیں گے عید کے دن مانگتے گھومتے ہیں، اور یہ ان کا سوال ہے گھر پہ کپڑے نہیں آئے، کھانے کو نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، مطلب فطرہ ہم برابر نہیں دے رہے ہیں، یا دے تو رہے تو ان کو نہیں دے رہے جو اس کے حقدار ہے۔ کوشش کیجیے مستحقین تک ڈھونڈ کر ان بستیوں کو، ان لوگوں کو، ان گھروں کو شناخت کر کے رکھے اور لے جا کر ان تک فطرے کا گیہوں، چاول، منقع، پنیر، کھجور یا غذائیت میں اور بھی جو قیمتی غذائیت ہو سکتی ہے وہ ضرور پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی عید کے دن کھائیں اور بھوکے نہ رہیں۔ 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ 2.5 کلو، اس سے زیادہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ نہیں کہ 2.5 بولے تو نہیں، وہ 2.5 بولے تو بالکل سونے کے ایسا تول کے آپ 2.5 کلو لائیں گے، نہیں، یہ تو کم از کم ہے۔ آپ اس سے زیادہ دینا چاہے اللہ نے استطاعت دیجیے، اور نفل صدقہ میں آ جائیں گا، آپ بالکل اس کو جو ہے کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ اسی طرح صدقات کا خاص طور سے اس مہینے میں اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور سے صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، اسپیشلی صدقات مطلب نفلی مال خرچ کرنا۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، صدقات نفلی مال خرچ میں، چونکہ نفلی مال خرچ کرنے فطرہ آتا ہے، صدقہ آتا ہے، سمجھے نا، بہت ساری چیز میں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے، تو لہٰذا نفلی مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، صدقات کا خوب اہتمام کریں، اور صدقات مسکینوں کو تلاش کر کے دیں۔ اور مسکین اور غریب کا فرق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ غریب مانگ کر لے لیں گا، جو سوال کریں گا، اور مسکین مانگتا نہیں ہے، تم کو اس کو پہچاننا پڑے گا، یہ فرق ہے۔ غریب کیا کریں گا؟ سوال کریں گا، اور مجبوری میں سوال کرنا بھی جائز، حرام نہیں، مجبوری میں۔ غریب مانگیں گا آپ سے، مسکین مانگیں گا نہیں۔ اور غریب کو روپیہ 2 روپیے دینے سے اس کا کام چل جائے گا، مسکین کا کام اس سے نہیں چلتا ہے۔ مسکین آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو روز ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ اس کی والدہ گلی گلی کام کرتی ہے، اس کی والد بیچارے چھوٹا موٹا کچھ کام کرتے، تو وہ مسکین ہے۔ بولیں گا تھوڑی آ کر کہ مجھے دیجیے، مسکین بولیں گا نہیں، آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ اگر یہ مسکین دکھ رہا ہے، اس کو دینا چاہیے، یہ آپ تحفتاً اس کو دے دیں۔ تو مسکین اور غریب کا ہی فرق، تو صدقات کریں، کوشش کریں کہ غریبوں کو بھی دیں، لیکن خاص طور سے مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آ کے لقمہ 2 لقمے نہیں مانگیں گے، اس سے ان کا کام میں نہیں بنے گا، ان کو تلاش کریں۔ آپ لوگوں کے حالات سے، چہروں سے، کپڑوں کے احوال سے، گاڑی کی کنڈیشن سے معلوم کر سکتے ہیں حالات کیا چل رہا ہے، مدد کیجیے، مدد کیجیے۔ اب کوئی کہے کہ میں خود مسکین ہوں، دوسروں کی کیا مدد کرے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، آپ کوشش تو کریں جو آپ کر سکتے ہیں دوسروں کی، وہ کوشش کریں گا، اور ایک سماج بن جائیں گا ادھر کی، جو دینے والا سماج ہو جائیں گے، جو دینے والا، معلوم آپ کو، دینے والا۔ صحابہ کے تعلق سے اور اس کے بعد کے اسلاف کے مدینے کے ماحول کے تعلق سے کچھ روایتیں ایسی ملتی ہے تاریخی کہ کوئی کسی کے گھر میں اگر کھانے کو کوئی چیز دیتا، سمجھے آپ، تو وہ بازو والے کو شفٹ کر دیتا کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے سے کہ میں کھاؤں، وہ اس کو شفٹ کرتا، حتیٰ کہ وہ چیز پورے محلے میں گھوم کر اس پہلے شخص کے پاس آتی جو اس کو جس نے اس کو دیا تھا۔
چونکہ ہر فرد کیا بول رہا نہیں وہ میرے سے زیادہ مستحق ہے اس کو دے دو، تو وہ ٹرانسفر یہاں سے ہو رہی بازو والے گھر، بازو والا کیا بول رہا نہیں میرے سے زیادہ مستحق وہ بازو والا ہے، وہ وہاں سے ٹرانسفر اس کے گھر، ایسا پورا جا کر وہ چیز واپس اسی کے پاس آتی جو دے رہا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بغداد سے نکلا، اس کے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جا کر 10,000 درہم تم صدقہ کر دینا، 10,000 چاندی کے سکے صدقہ کر دینا۔ وہ شخص وہاں سے نکلے اور پہنچے مدینہ۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ارادہ کیا کہ جو والد نے نیت کی تھی 10,000 دینار سب سے غریب انسان کو، کسی نے کہا بھائی غریب انسان کہاں ملے، کسی نے کہا وہاں 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 وہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ اب جو سب سے غریب گھر پہ گئے دستک دی اور کہا کہ میرے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم میں دوں، تو آپ کے بارے میں پتہ چلا آپ سب سے غریب ہیں، یہ لیجیے آپ کے لیے 10,000 درہم۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ جنرس آفر میں جانے دیتا کبھی کوئی آگے 10,000 روپے مجھے دے رہا ہے؟ نہیں جانے دیتا۔ وہ کیا بولتا ہے معلوم شخص جس کے گھر پہنچے، کیا وہ غلط گھر آ گئے، میرا پڑوسی میرے سے زیادہ غریب ہے تو لہٰذا وہ ڈیزرو کرتا ہے، چونکہ آپ کی نیت تھی سب سے غریب انسان کو دینا۔ وہ شخص وہاں سے بازو والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 10,000 درہم جو ہے آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے والد نے یہ نظر مانگی تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ میرے بازو والوں کے پاس گئے؟ اس لیے کہ آپ غلط جگہ آ گئے، میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں بازو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ غریب آپ۔ یہ شخص نے کہا اگر انہوں نے ایسا کہا تو ایک کام کیجئے، پھر ہم دونوں اس کا مطلب برابر ہے، کیونکہ وہ بول رہے ہیں میں ہوں اور میں بول رہا ہوں وہ ہے، تو دونوں برابر ہے، آپ تقسیم کیجئے 5,000 درہم دونوں میں تقسیم کر دیے گا، اس لیے کہ دونوں سب سے غریب تھے۔ اب وہ سماج دیکھیے آپ، صدقات اتنا کر رہے ہیں کہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہر آدمی دینے کی جذبہ رکھتا ہے، جیسے آج ہم میں ہر آدمی لینے کا جذبہ رکھتا ہے نا، اس زمانے میں ہر آدمی دینے کا جذبہ رکھتا تھا۔ دینے کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں بھی اتنی دی تھی ان کی زندگیوں میں، یاد رکھیے، اور دینے کے جذبے کی بنیاد پر اللہ نے برکتیں بھی رکھی تھی زندگیوں میں۔ آج دینے کا جذبہ نہیں ہے تو زندگیوں کی برکتیں بھی ہماری چھینتی ہوئی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یاد رکھیے۔ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں روپیے پیسے کی بڑی قلت اور کمی تھی، لیکن آپ زندگیوں کے اعتبار سے دیکھیں اور جو کام انہوں نے کیا بہت آگے تھا۔ ایک انسان ہے، ایک آدمی کماتا ہے ان دا سینس کیش، باقی سارے مشقت کرتے جو کیش نہیں ملتا ہے۔ کھیتی کا نہ جائے خود کھا لیا، کیش نہیں ملتا۔ ایک آدھ آدمی تھا جس کو کیش ملتا تھا، وہ ملازمت کر رہا ہے، فلاں اس میں ہے، گورنمنٹ آفس میں ہے، نواب کے دربار میں ہے، ایسا تھا، ایک آدھ کو کیش آتا تھا، لیکن پورا خاندان اور پوری فیملی چل رہی ہے اس میں۔ آج حالت یہ ہے کہ سب کو کیش آ رہا ہے ہر طرف سے، لیکن حالت یہ ہے کہ سب کو آنے کے بعد بھی پڑتا کسی کو بھی نہیں ہے، چونکہ دینے کا مزاج نہیں ہے۔ تو فرق صدقات کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے رشتہ دار یاد رکھیں، سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں۔ تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے۔ آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت پیسے ویسے فلاں فلاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے، بیوی نے بھاپ لیا شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے، کہا کیا بات ہے ابو ایوب آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں؟ تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ کر لو جاؤ۔ بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائے گا، نکلے خرچ کر کے آئے۔ جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا آج۔ بہت اچھا کیا۔ کہا کس میں خرچ کیا؟ تو کہا رشتہ داروں میں۔ تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے۔ تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے زیادہ ہے نا۔ آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا ہے مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے، تو بھی بولیں گے میرے کو دے دو۔ آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم، چلو ادھر لاؤ۔ نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا۔ تو بولی کرو، لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی، پھر کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو، تم ان کو مت دو، وہ فلاں فلاں اور فلاں ایسے۔ کون سا انسان دنیا میں جس نے برائی نہیں؟ مجھے بتائیے۔ جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی، بائی ڈیفالٹ ہم ایسے، کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کھاری ہے، لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے، اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیویوں کے ساتھ، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا۔ اس کے بعد کس کی برائی سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی۔ تو آئیں گی نا ساتھ رہیں گے تو، جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا ہے، اس میں بھی ہے، ہر انسان برا ہے، لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کے تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی کا ہے، بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر۔
کہا ایک اور ہے، اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر. ٹھیک. کہا ایک اور ہے، تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر دے. تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کرتے. اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بیچ دیتے. لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگس ہو گئے، پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا گاڑی چینج کرنا ہے، مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے. اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے 20 سے. اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی نہیں پور رہے ہیں، کیونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے خرچ کرنے کی. تو ایک لمٹ بنائیے، سرٹن لمٹ ہونا چاہیے. 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، 1 دینار تھا بچوں، 1 دینار اپنے لیے، اب 1 دینار تو جانتا فانت ابصر حدیث میں، اب تیرے کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، اب خرچ کرنا ہے تو چلے گئے خرچ کرنے. سمجھے آپ بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ پہلے حقدار. دوسرا یتیم. ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے. یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کی. تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے. یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کو پتہ چلتی یتیمی کیا ہوتی ہے. ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے. میں باہر یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو کوئی چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے، ابو کو بلا کے لاتا ہوں. لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں اس کی. سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشان ہے، اس لیے کہ وہ یتیم ہے، اس کو کوئی سپورٹر نہیں. یاد رکھیے یتیم کا بڑا ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے. تو یتیم اپنے خاندان کی یتیم، دوسروں کے یتیم، سماج کے یتیم، انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں ہے، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کرنا ہے. تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق، آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں دوسرے مذاہب میں جو یتیم، ان کی مدد کیجیے. یتیم خانے، ان کی کفالت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں گے. اور اشارہ کی حدیث میں آتا ہے اپنی انگلیوں سے اتنے نزدیک ہوں، جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا ہاتھوں، اتنے نزدیک ہوں. یتیموں کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیے بڑا مقام ہے. یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے، چونکہ ان کے والد نہیں تھے. راستے سے آپ جا رہے تھے، نعمان رضی اللہ عنہ، کہا نعمان تم نماز کو جاؤں گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم، میرے والد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے. تو یتیموں کو وہ حق، آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی. تو یتیم حق ہے ان کا، ڈھونیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد. اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے. کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے. چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا. ایک چھوٹا بچہ ہے، کیا سمجھتا ہے اس کو، سمجھے؟ یتیم. تیسرا بیوہ، اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں، اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو، اس کی مدد کی جائے. ہم نے یہ قصے تو سنے، کہانیاں تو بولی، واقعہ سناتے ہیں، فلاں عورت برائی کرتے پکڑی گئی، فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی، منہ کالا کیا، فلاں ہی کیا. لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا، ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے، وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا، خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں. یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم بنائیے. یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام ہو. اب اللہ رحم کرے، اب کہاں تک اور کون سے ایشو سے بات کی جائے، کوئی سسٹم ہی نہیں. پہلے تو کماریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے تو اس کو بیچاری کو کہاں سے ملے گا کوئی شوہر، تو اس کا کوئی سسٹم نہیں. تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے، اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گی. چوتھا یاد رکھیے مسکین غریب، مسکین لوگ، پیسہ نہیں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے، ایک نارمل لائف. کہ تو آج ہم نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا، کیوں کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر بھی. کیونکہ کھانا ہے، اور کھانا تو عام بات ہے، میٹھا کہاں اس کے بعد، میٹھا تو عام بات ہے، ٹھنڈا کہاں اس کے بعد. تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی ہے. مسکین کا مراد وہ جو ایک عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو، وہ مسکین ہے، اس کو دیجیے. اسی طرح جو ہے پانچواں مسافر. گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے، آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا، مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا، پیسہ اڑ گیا، مدد کیجیے. یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا. اسی طرح چھٹا سوال کرنے لوگ آتے ہیں نا، لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد میری اس بات سے. سوال سے مراد وہ لوگ
جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے کے لیے، پروفیشنل نہیں، جنہوں نے اپنے گداگری بھک منگی کو پروفیشن بنا دیا، وہ لوگ غور سے سن لیں جنہوں نے بھک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا، خاندانی طریقہ جینے کا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بنا عذر کے مانگے، اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کی حد تک مانگ سکتا ہے، پورے دن کا بھی نہیں، ایک وقت کا صرف، اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے، اور کتنا مانگ سکتا ہے ایک وقت کے کھانے کا صرف۔ جو گداگیری کرے، مانگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو سوالیوں کو دیجیے۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، اور وہ ہیبیچول افینڈرز نہیں ہیں، وہ مجرم نہیں ہمیشہ کے، ہو گئی غلطی، خطا تھی، کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں، یوں ہی پکڑ لی گئے، ان کو چھڑانے میں۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سالداری سمجھتے نا، یہ سال بھر کام کریں گا، 1000 روپے بیچارہ سال بھر کام کرا، کیسے کریں گا؟ یہ بھی غلامی قسم، اس کا پیسہ ادا کر دی جا کہ بھائی کتنا ہے اس میں، 50,000 یہ دے دیتا ہوں، چھوڑو اس کو، کرنے تو کچھ اور کریں گا وہ نکل کے۔ سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے، آج ہی میں نے دیکھا ہوں، پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا ہے، بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے تو ٹھیک ہے، تو ادا کیجئے، ان کو جو ہے آزاد کیجئے۔ اسی طرح سفید پوش لوگ، وائٹ کالر، کون ہے معلوم؟ یہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، سنیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتہ کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے۔ مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں، دو اس کو مسکین کہتے ہیں در حقیقت، وہ مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے، لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں، مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ پتہ کر سکتے مال نہیں ہے۔ ان کو خرچ کیجئے، یہ مسکین ہے، تو مسکین ملتا نہیں، مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہے ہم سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی ادارے، یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت، جو مختلف دعوتی، اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں، یہ بھی مستحق ہے۔ اسی طرح 10واں اور آخری، آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان ہو، مسکین، مسافر، سارے ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا تو اس بات کا خیال رکھنا، کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائے۔